طیش میں ہے اور بہت زیادہ طیش میں ہے، بہت زیادہ غصے میں ہے، اور یہ غصہ اسے اسرائیل اور امریکہ سے بھی زیادہ متحدہ عرب امارات پر ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کے رکن جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے متحدہ عرب امارات پہ پہلے ایک پڑوسی ملک ہونے کا لیبل لگا رکھا تھا، مگر اب ہم نے اس پہ دشمن کا اڈا ہونے کا لیبل لگا دیا ہے۔ ایران کے خلاف یہ کچھ ہلکی پھلکی باتیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں، اور اسلامی انقلابی گارڈ جو ہیں وہ ایک ہفتہ پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران جو ہے اس کو اس بات پہ تشویش بھی ہے کہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اپنے ملک کو امریکیوں اور صہیونیوں اور ان کی فوجی طاقتوں کا اڈا بنا رہا ہے، اور یہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ غداری ہے۔ لیکن متحدہ عرب امارات کا اپنا ورژن ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق وہ خوش ہیں کہ اسرائیل ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس خوشی کا اظہار انہوں نے اس وقت کیا جب متحدہ عرب امارات پہ ایران نے حملے کیے، ایران کے میزائل گئے، ایران کے ڈرون گئے، اور ان کو متحدہ عرب امارات کو بچانے کے لیے جو اسرائیلی ایجنٹس جو اسلحہ ہے، اسرائیلی جو ٹیکنالوجی ہے، اسرائیلی جو فوجی ہیں، انہوں نے ایک کردار ادا کیا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم عربوں سے اور مصر سے بھی زیادہ اسرائیل کے ساتھ ممنون ہیں۔ تو یہ جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے بعد جو متحدہ عرب امارات ہے الجزیرہ کے مطابق وہ ایک، آپ یوں سمجھیں کہ فرنٹ لائن جو سٹیٹ ہے وہ بن گیا ہے، اسرائیل کی ایران کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا ہے، اور ایرانیوں کو اب اس بات کا بہت خوب پتہ ہے۔ اور ابھی جو ہے اس بات کی تصدیق جو ہے اس نے کی، وال اسٹریٹ جرنل نے کی۔ انہوں نے کہا کہ جی جو حملے ہوئے ہیں اور جو ایران پہ حملے ہوئے ہیں اس میں یو اے نے بھی ایک رول ادا کیا ہے، اور خاص طور پہ ایک آئل ریفائنری پہ جو حملہ ہے اس کا الزام جو ہے یو اے پہ لگایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی ایک دعویٰ کیا گیا، ٹائمز آف اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کو آئرن ڈوم بھی دیا، ٹیکنالوجی بھی دی، اور فوجی بھی دیے، اور ان کی مدد سے جو ہے وہ اب متحدہ عرب امارات نے اپنا دفاع کیا۔ اب اسی وجہ سے جو انڈینز ہیں وہ بھاگ بھاگ کے جو ہے وہ یو اے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اسرائیل ہوگا، وہاں پہ بھارتی ضرور ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اب ایرانی کہہ رہے ہیں کہ اب یو اے ہمارا پڑوسی ملک نہیں ہے بلکہ ہمارے دشمنوں کا ایک اڈا ہے۔ اس کے یو اے کے جو کچھ اختلافات کی خبریں سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں، لیکن سعودی عرب بڑے محتاط طریقے سے چل رہا ہے۔ اس جنگ کے دوران بھی جب یہ جنگ ہو رہی تھی سعودی عرب پہ بھی کچھ اٹیکس ہوئے ایرانی، لیکن سعودی عرب نے ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو وار میں کنورٹ کرنے کی جو ہے وہ ایک صورتحال پیدا نہیں ہونے دی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایران اس کے خلاف متحدہ عرب امارات جو ہے وہ فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا ہے۔ اب اس کے کچھ فوائد بھی ہوں گے، کچھ نقصانات بھی ہوں گے۔ جب یہ ابراہیم ایکارڈ ہوا، اور اس ایکارڈ کے ہونے کے بعد اسرائیل کے اور متحدہ عرب امارات کے بہت اچھے تعلقات قائم ہوئے، فوجی بھی آئے، فلائٹس بھی آئیں، اسرائیلی جو ہیں بزنس کرنے کے لیے بھی آئے، اور گویا اسرائیل نے اپنا ایک نیا ٹھکانہ جو ہے ایک عرب ملک کی صورت میں یو اے میں تلاش کیا۔ اب اس کے اثرات بہت سے ہوں گے، کیونکہ ایک تو یہ ہوا ہے کہ یو اے جو ہے اس نے ایرانیوں کے جو بہت دیر سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں، جو ایرانی کمپنیاں ہیں جو مختلف کام کرتی رہی ہیں وہاں پہ، اور اس کی اکانومی میں ایک ان کا رول رہا ہے، تو وہ بھی ہے۔ لیکن ایران بھی دھمکی لگا رہا ہے، اس کا میں فجیرہ جو ہے یہ آپ کی بندرگاہ ہے، یہاں سے آپ سارا تیل ایکسپورٹ کرتے ہو، اس پہ ہمارا کنٹرول ہے۔ پھر آبنۂ ہرمز جو ہے، یہاں سے بھی اگر تیل جائے گا تو امارات کا اگر جاتا ہے یا دوسرے ملکوں کا جاتا ہے تو اس پہ بھی ابھی تک تو
جو ہے وہ ایران کا کنٹرول بہت سخت ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس علاقے میں کنفرنٹیشن جو ہے بڑھ گئی ہے. یعنی آپ یوں کہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی، امریکہ کے ساتھ جنگ اگر ختم ہو گئی، ابھی تو وہ موجود ہے، لیکن اگر ختم بھی ہو جاتی ہے تو جو ایران کی اور امارات کی جنگ جو ہے یہ جاری رہے گی. یہ ایک نئی دشمنی جو ہے کھل کے سامنے آئی ہے اور کھل کے یہ دشمنی پڑ گئی ہے، اور یہ اس خطے کے لیے بہت خطرناک بھی ہوگی، اس کی ترقی کے لیے بہت خطرناک ہوگی. اور اس پہ یعنی یہاں جو ہے اب وہ اپولوجیٹک نہیں رہا، وہ کھل کے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. ایران جو ہے کھل کے اس کو اپنا دشمن قرار دے رہا ہے. فجیرہ پہ جو حملہ ہوا، حالانکہ وہ ایران پہ الزام لگایا گیا کہ کیا ایران نے اس کی تردید کی. اسی طرح سے ابھی تک ایک حجاب ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے حملوں پہ جو ہے وہ اعتراض یعنی ایک بات کرنے سے جو ہے یعنی اس کا کریڈٹ لینے سے نے انکار کیا ہے. فیبرری میں ایک اٹیک ہوا کچھ تنصیبات پہ ایران کے، تو اس پہ سعودی عرب نے اسرائیل نے کہا کہ اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ یہ کی طرف سے ہوا ہے. تو اس پہ جو ہے اس کے جو منسٹرز تھے انہوں نے اس کی تردید کی اور اسے فیک نیوز کہا. لیکن اب یہ بات بڑی کھل گئی ہے، اب یہ سارے معاملات جو ہیں سامنے آ گئے ہیں، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس نے ایک عرب ملک کو جو ہے اپنا ایران کے خلاف، جیسے ایرانی کہہ رہے ہیں، فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا لیا ہے. اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں، کچھ مبصرین جو ہیں، وہ ایران کے جو اٹیکس ہیں ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ انہوں نے پش کیا متحدہ عرب امارات کو اور کہ وہ اسرائیل کی گود میں جا بیٹھا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا تھا. اگر فلائٹس کا ہے تو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات بھی بڑے حد تک قائم تھے. پھر ان دونوں کا آنا جانا بھی تھا، فوجیوں کا آنا جانا بھی تھا، ٹیکنالوجی کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہو رہا تھا، بہت سے معاملات پہ یعنی ایک اتحاد تھا. تو یہ ایسے جو ہے یہ کوئی اچانک نہیں ہوا. یہ 2020 سے یہ کام جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات کا. اب اس جنگ نے یہ کیا ہے کہ یہ جو تعلقات کی گہرائی تھی، یہ جو تعلقات قائم ہوئے تھے اس سے پردہ ہٹا دیا ہے. تو واقعی یہ جنگ جو ہے جنگ بہت سے نئے حقائق جو ہے دنیا کے سامنے لے کے آتی ہے. اور یہ حقیقت بھی دنیا کے سامنے آ گئی ہے کہ کے اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن ایک بات اور بھی سوچنے والی ہے، اور وہ ایرانیوں کی بھی سوچنے والی ہے، وہ امارات والوں کی سوچنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ بتانے کی کہ یہ اس نے اٹیک کیے ہیں. اور وال اسٹریٹ جرنل بھی امریکہ کا اخبار ہے، نیو یارک کا اخبار ہے اور بڑا معتبر اخبار ہے، اس نے بھی اگر دنیا کو بتایا ہے کہ جی ان کے کس لیول کے تعلقات ہیں، تو کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو فی الحال ہم ان کا اندازہ لگانے میں کامیاب نہیں ہو رہے. تو معزز خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم جو بھی نئے پروگرام ہوں گے، جو نئی ڈیولپمنٹ دنیا میں ہو رہی ہوگی، اس پہ اپنا انپٹ بھی دیتے رہیں گے، اور آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.